اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، معتمد مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی، محترم جناب اختر الایمان صاحب، صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی، بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب شاہ نواز صاحب، جناب انظر نعیمی صاحب، بہار کے معتمد جناب آفتاب صاحب، بہار کے یوتھ کے قائد جناب عادل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین ریاست تلنگانہ کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، معزز صدر و معتمدین، اراکین و محبان مجلس اتحاد المسلمین، میں آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میری جانب سے، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مزاج، جو روحانیت ہم تمام میں ماہ مبارک نے ہم میں پیدا کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم اسی مزاج کو، اسی طرح اللہ سے جو ہم نے فرما برداری کی اور حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، یہ ضروری ہے کہ آنے والے 11 مہینے میں بھی ہم اسی مزاج کو، اسی تقوی کو، اللہ سے اپنی محبت کو اور مضبوط کریں تاکہ ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی، جنہوں نے ماہ مبارک کے پورے روزے رکھے، پوری تراویحاں پڑھی، رات میں شب بیداری کی، قرآن کی تلاوت کی، زکوٰۃ کو نکالا، وہ اپنے اعمال کے اوپر غرور نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آیا کہ آقا نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال اللہ کی عبادت کیا، 500 سال اللہ کی عبادت کیا اور پلک جھپکنے تک بھی کوئی اس میں غفلت نہیں کی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو، تو وہ شخص تعجب کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں جو 500 سال عبادت کیا اس کا کیا؟ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ، اس کو جنت میں مت ڈالو، یہ اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا چاہے گا۔ اس کو لایا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میزان کے سامنے اس کے 500 سال کی عبادت کو رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی آنکھ کی بینائی نکال کر ایک طرف ایک پلڑے میں رکھ دو۔ تو آنکھ کی جب بینائی نکال کر ایک پلڑے میں رکھا گیا تو 500 سال کی عبادت سے زیادہ ہو گئی، وہ 500 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا، علماء کرام نے لکھا کہ انسان کبھی بھی اپنے اعمال پر غرور نہ کرے، غرور کریں گے تو پھر وہ 500 سال کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ایک آنکھ کی روشنی کو، بینائی کو نکال کر رکھ دیا، وہ 500 سال کی عبادت سے زیادہ تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے عبادت کرنے کا اس نے موقع دیا اور سلیقہ دیا۔ تو اس لیے اس مزاج کو برقرار رکھیے۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے جمعۃ الوداع سے پہلے بھی جو ہماری
اجلاس ہوا تھا، اس میں میں نے ووٹر لسٹ کے تعلق سے آپ تمام سے گزارش کی تھی، اس پر آپ ذرا توجہ لیجئے۔ نام برقرار رہنے چاہیے ووٹر لسٹ میں، اور اس سلسلے میں جو ذمہ داران آپ کے بوتھ کے پاس آئیں گے آپ ان سے اپنا پورا تعاون پیش کریے، بلکہ آگے بڑھ کر ان کی رہنمائی کریے، ان کی رہبری کریے، ان کی سرپرستی کریے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو یہ ملک ہمارے لیے ایک وطن عزیز ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں، لوکتنتر میں، ڈیموکریسی میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائیں، وہ اپنے نمائندوں کو بحیثیت اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمان، اراکین بلدیہ، رکن ضلع پریشد، منڈل پریشد ان کو منتخب کروائیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، نہ یہ ناانصافی کا دور ختم ہوگا، یہ جو نفرت کا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ جو بربادی کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، جو لوگ آج ہمارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، جو ہم کو آئین میں، سمویدھان میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، جو شریعت ہم کو سمویدھان میں اجازت دی گئی کہ آئین کی دفعہ 29 کے تحت مجھے اپنی تہذیب اور تمدن کی گارنٹی دی گئی، ایک ایبسولوٹ رائٹ دیا گیا، وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں، میری جماعت کے پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو بنانا پڑے گا۔ بھول جائیے وہ دل فریب جھوٹی باتوں کو کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نہیں فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اقتدار پر آنے نہیں دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ نہ صرف ناکام ثابت ہوئے، بلکہ ان کی وجہ سے آج ملک کے اقتدار پر ایسی جماعت برسر اقتدار جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے، یعنی بی جے پی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اقلیتیں، ہمارے دلت بھائی اور بہن، آدی واسی، میری اس بات کا نوٹ لیں، سیاسی طاقت بنیے۔ اگر آپ کو اپنی تہذیب، تمدن کو، بلکہ اس وطن عزیز کو بچانا ہے، اس وطن عزیز کی خوبصورتی کو، اس کی پلورلزم کو، اس کی ڈائیورسٹی کو بچانا ہے، تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریے۔ اتر پردیش میں ہم پکارتے رہے، ہم کہتے رہے کہ دیکھو آپ میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کو بدل سکیں، آپ میں اتنی طاقت تھی، ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ وہی پرانی سیاست، ناکام سیاست جو پچھلے 50-60 سال سے کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں سے، اس کو دہرایا گیا اتر پردیش میں، اور آپ نے ووٹ تو دے دیا اتر پردیش میں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی کا دوبارہ برسر اقتدار جماعت بن کر ابھری۔ اگر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر لیتے، اگر آپ اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں پہنچا دیتے، تو آپ کے لیے لڑنے کے لیے، آپ کے حق کے مطالبے کے لیے آئین کا حوالہ دے کر آپ کی جان اور مال اور تہذیب کا تحفظ کی لڑائی کو لڑ سکتا تھا۔ مگر آپ کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ نہیں، ہم کو حکومت کو بدلنا ہے،
آپ حکومت کو نہیں بدل سکتے. یہ موجودہ دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے. میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں اور مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا بہت اپنے فضل سے مجھے سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، جو میں نے سیاست مرحوم قائد سالار ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ موجودہ دور حکومت آپ نہیں بدل سکتے بلکہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے. اس بات کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے. یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. اور ہو سکتا کہ میرے اس تقریر کے بعد تبصرے تنقید شروع ہو جائے گی. مجھے ان تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ جنہوں نے اپیلیں کی تھی اتر پردیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے، کہاں ہیں تم لوگ آج؟ کہاں ہیں تم لوگ آج؟ تمہارے چہرے نظر نہیں آتے؟ جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے، گنگا جمنی تہذیب کی، آج کہاں ہیں تم لوگ؟ نظر نہیں آتے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام تلنگانہ میں کیا، جو مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے مہاراشٹرا میں جو ہم کو کامیابیاں ملی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو بہار میں مجلس کو کامیابی ملی، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. جو کل تک بہار کی اسمبلی میں سیمانچل کا نام لینے سے لوگ ڈرتے تھے، کتراتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے، آج بہار کی اسمبلی کے سیشن کے دوران ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایک دن مجلس کے اراکین اسمبلی سیمانچل کی عوام کی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. ایوان اسمبلی کی کارروائی کو روک دیا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ سیمانچل کے انصاف کی لڑائی میں جب بہار پردیش کے صدر اختر علی مان نے لڑائی لڑی تو ان کو اٹھا کر اسمبلی کے باہر رکھ دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے، کون انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اتر پردیش میں آج 100 سال سے پرانا جامعۃ الاشرفیہ مدرسے میں 50 سال پرانی ایک عمارت کو بلڈوزر سے ڈیمولش کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا. وہاں کا مقام رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کا ہے، ایک بیان تک نہیں دیتا. پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جامعۃ الاشرفیہ مشہور ترین ہے، مگر کوئی بیان نہیں. کانپور میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تو ویڈیو میں بتایا گیا کہ مدرسے کے ذمہ داران قرآن کریم کے پاروں کو مٹی اور ملبے سے اٹھا رہے تھے. یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ ایجنٹ؟ کہاں گئے وہ بروکر جو چودھری بن کر مسلمانوں کی عورتوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت بدلو؟ کہاں ہے تم آج نہیں بول سکتے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے. گھر کی حفاظت یا تو کتا کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے، تو کم سے کم مجلس اتحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ، تاکہ ہم آپ کے چپراسی بن کر رہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں. اس بات کو بھارت کے اقلیتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر بہت سے لوگ چراغ پا ہوں گے، بہت سے لوگ کے پیٹ میں درد ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، بلکہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کیونکہ تم نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا، تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا. اگر تم نیک نیت بھی ہو تو تم کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی، تم کو زمین پر کیا ہو رہا نظر نہیں آتا. کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. کوئی ایسا دن نہیں جاتا.
جہانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ پتھر پھینک رہے تھے، ان کے گھر کو توڑ دیا جائے. دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی نظر نہیں آیا جہانگیر پوری میں. اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، رات کے اندھیرے میں مجھے جانے کا موقع ملا. دلی کے ہمارے صدر کلیم الحفیظ صاحب اور مجلس کے اراکین کے ساتھ مسجد کے سامنے جو گیٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور پھر دعوے کرتے ہیں قوم قوم قوم. کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے پاروں کو مٹی کے ملبے سے اٹھایا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا. کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنے، بلکہ میرا ماننا یہ ہے، مجلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، لوگوں میں بھارت کی جمہوریت کے سلسلے میں اور اعتماد بحال ہوگا، آئین اور سنویدھان مضبوط ہوگا. اگر آپ صرف ٹویٹر پر تنقید کر دیں گے، سوشل میڈیا فیس بک پر جا کر دو جملے لکھ دیں گے، آنکھ میں آنسو لا لیں گے اور بولیں گے اللہ ان کو غارت کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھو. مسجد کے ممبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، احد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی گئی. طائف کا سفر بھی ہمارے سامنے ہے. شعب بن ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ بھی شامل ہے، اور فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہے. بدر بھی ہمارے سامنے ہے، خندق بھی ہمارے سامنے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، اگر ہمتیں پست ہو جائیں گی اور صرف الیکشن کے وقت آپ اٹھ کر بولیں گے حکومت کو بدل دوں گا، نہیں، آپ کو سیاست کرنا ہے. سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. یہ لوگ آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دو، نہیں، یہ آپ کو گونگا سمجھ رہے ہیں، کم عقل سمجھ رہے ہیں. مجلس آپ کو کہہ رہی کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے. آپ دیکھو کہ تلنگانہ میں ہو، مہاراشٹرا میں ہو یا پھر بہار میں ہو، جہاں پر مجلس کے اراکین اسمبلی ہیں، ہمارا کام، ہمارا احتجاج، ہماری وابستگی، ہماری محنت، ہمارا اخلاص آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو ان دوسری جماعت کے اراکین سے. منہ تک نہیں کھولتے، منہ تک نہیں کھولتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ مدھیہ پردیش میں ہوا، راجستھان میں ہوا، بلکہ راجستھان میں تو ایک ویڈیو سامنے آیا کہ جودھ پور میں حضرت پولیس کہ ایک کانسٹیبل صاحب ایک پٹی اپنے سر کو باندھ لیتے ہیں، اس میں لال رنگ ہے، اور بتاتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا. اس کے بعد ماشاءاللہ سے حملہ کر دیتے ہیں ٹوپی والوں پر. کیا پولیس ہے اشوک گہلوٹ کی حکومت میں کہ عید بھی ہم خوشی سے نہیں منا سکتے؟ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ کیوں نہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں تھی؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. ہم یہ نہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اتراکھنڈ جلال پور میں کیا ہوا. کھیتوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ڈر کے اپنے گاؤں کو نہیں جا رہے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ تم سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں صبر کرو. صبر کرنا، ہمت کو پست ہونے نہیں دینا، اور ڈٹ جانا اپنے کام کے سلسلے اور کمر بستہ ہونا، یہ معاملہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک میں اب بی جے پی ایک نیا شوشہ شروع کر دی کہ یونیفارم سول کوڈ ہم لے کر آئیں گے. میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں سول کوڈ UCC کیا
جب آئین اور संविधान बन रहा था, कानून साज असेंबली में, जिसको अंग्रेजी में कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं कहा था कि यकसा सिविल कोड रजाकाराना होना चाहिए, लाजमी नहीं बनाया जा सकता? क्या बाबा साहब ने नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? मगर बीजेपी बोलेंगे नहीं, यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन होना। अच्छा, जो हिंदू मैरिज एक्ट जो पार्लियामेंट से बनाया गया, उसमें अब तब्दीली पैदा करेंगे। भारत में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत टैक्स में आपको रिबेट मिलता है। किसको नहीं मिलता? मुसलमान को, ईसाई को, जो शादी नहीं किया और जिसको औलाद नहीं। कितना टैक्स का रिबेट मिला? 3604 करोड़ का। मेरे को भी दो आप क्यों रोक रहे हमको? क्या यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं, राइट टू इक्वालिटी का? अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट में आप वो हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर, कबाइलियों पर लागू नहीं कर सकते। क्या करेंगे उसका आप? और फिर नहीं, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को नहीं, इन्हों 2 शादी करते, 3 शादी करते, 4 शादी करते, बच्चे इतने पैदा कर दे रहे कि पूरे मुल्क में मुसलमान की आबादी हो जाएंगे, मेजॉरिटी हो जाएंगे। मैं बीजेपी वालों को और आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, और जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं। आज ही आया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है कि टीएफआर गिर चुका है, यानी आबादी गिर रही है, आबादी गिर रही है। अब 2 बच्चों का कानून बनाए तो देश का नुकसान है, देश का नुकसान है। अब इस पर क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, संघ परिवार के लोग? बहुत पैदा कर रहे। अरे कहां पैदा कर रहे? आप ही की रिपोर्ट है, गिर गया, टीएफआर गिर चुका है। कहां टीएफआर बढ़ के है? वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, थोड़ा बिहार में है। वो बिहार में है तो खाली अख्तरुल ईमान शाहनवाज की वजह से नहीं है, सबकी वजह से है, सबका कंट्रीब्यूशन है उसमें। अकेले अख्तरुल ईमान, अंजर नईमी, आदिल का अभी शादी हुई आदिल की, उनका तो अभी कुछ आमदी नहीं हुई है, होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह नेक साले औलाद दे। मगर पॉपुलेशन टीएफआर गिर चुका है, ये आपकी रिपोर्ट है, नहीं मुसलमान। आप अगर कोई बोला आपके सामने तो बोलना ये टीएफआर क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। देखो सन्नाटा तारी हो जाएगा इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। अब दूसरों से मुंह लगा लेते, हमारे से मुंह नहीं लगते। इनको मालूम यहां पे आए तो जवाब मिल जाता इनको दलाइल के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक और बात ये बोलते कि आप नहीं, आप कैसा 2-2 शादियां करते। आज से मेरे ख्याल से 1976 में या कभी एक सर्वे आया था सेंसस का, सबसे ज्यादा 2 शादियां करने वाले हमारे हिंदू भाई थे। उसके बाद मुसलमान थोड़ा पीछे थे, उसके बाद नहीं हुआ। अभी भी हम बोल रहे करा लो सेंसस, आप अब कराएंगे ना 2022 का, करा लो। आप पूछ लो किसके पास 2 बीवियां हैं, पूछ लो आप। मगर नहीं, आप 2 कैसा करेंगे, 3 कैसा करेंगे, 4 कैसा करेंगे। मेरे दोस्त, ये वादा हमसे किया गया था कि हमारी शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी जब जंग आजादी में हम हिस्सा ले रहे थे। क्या तुम भूल गए उस वादे को? अच्छा, फिर आप जो बोलते ना ये लोग शादी का, आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट में कबाइल इलाके हैं, इनको भारत के आईन में प्रोटेक्शन दिया गया, और वहां पर वहां की खवातीन क्या करती हैं? 2-2 शौहर, 3-3 शौहर रखती हैं। आप खत्म करेंगे उसको? प्यारे, उसको खत्म करेंगे आप? और कबायली लोगों में तलाक कैसे होती है? एक दूसरे पे छोटा पत्थर फेंक लेते, तलाक हो गई। अब आप क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे। गोवा में अगर किसी हिंदू को, हमारे हिंदू भाई को
شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا یا اولاد نہیں ہوئی اور بیوی کی عمر 25 اور 30 سال کی ہوگی تو دوسری شادی کر سکتا ہوں انہیں، اس کو بدلیں گے آپ گوا کے قانون کو؟ یعنی آپ یہ سمجھ رہے کہ ہماری نفرت میں یہ سب کر لیں گے، مگر یاد رکھیے مسلمانوں کو اپنی کلچر کا پروٹیکشن ہمارے ملک کی آئین سمویدھان میں آرٹیکل 29 کے تحت، آرٹیکل 29 ڈائریکٹو پرنسپل کانسٹیٹیوشن کی پارٹ 4 کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ میرا کلچر، میرا حجاب، میری نماز، میری داڑھی، میری شادی، میرا طلاق آرٹیکل 29 کا حصہ ہے۔ اور پھر سمویدھان کے آئین کے پارٹ 4 میں کیا کہا گیا کہ دولت پورے ملک میں برابر بانٹی جائے، برابر بانٹی جائے۔ آپ کو معلوم کہ بھارت میں جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنے، ہمارے ملک کی دولت 45% ملک کی دولت 10% لوگوں کے پاس ہے۔ کیا وہ ڈائریکٹو پرنسپل کا خلاف نہیں جا رہا؟ اور پھر جو نچلے 5%، مانے جو 50% نیچے ہیں آبادی کا، ان کے پاس صرف ملک کی 6% کی دولت ہے۔ اب آپ بتاؤ، اس کے اوپر بات نہیں کریں گے؟ شراب پر پابندی عائد کر دو، ڈائریکٹو پرنسپل بول رہا بند کرو شراب، کتے کا پیشاب بند کرو۔ نہیں بند کریں گے آپ، کیونکہ شام میں 6 بجتے کی آپ کو ٹون ہونا ہے، اس کے بعد ٹون ہو کے آپ عورتوں کو ماریں گے، پی کے ٹکر مار کے لوگوں کو زخمی کریں گے، مار دیں گے۔ لگاؤ شراب پہ پابندی، تو بولیں گے ہاں شراب پہ پابندی بنائیں تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یعنی پیسوں کی فکر ہے، میری تہذیب کی فکر نہیں ہے۔ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے شراب سے، وہ تو معاشرے کی برائیاں ہیں، جڑ ہے۔ لوگ پی کے قتل کرتے، لوگ پی کے مارتے خواتین کو، مہیلاؤں کو، اس پہ نہیں کرتے آپ۔ ڈائریکٹو پرنسپل کہتا ہے نوکریاں ملنی چاہیے۔ کتنا ان امپلائمنٹ ہے؟ 7% کے قریب بھارت میں، 6.5-7% ان امپلائمنٹ۔ 130 کروڑ کے ملک میں اگر 6.5-7% لوگ بے روزگار ہیں تو کون سا کام کیا آپ نے اب تک؟ تو مودی جی بولیں گے نہیں، ماب لنچنگ نہیں ہو رہی، گائے کے نام پر نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا UCC کا معاملہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ سے، بلکہ جہاں تک میری آواز اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے گی، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب کسی مذہب کا جلوس نکلے گا، چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو، گنیش کا جلوس ہو، رام نومی کا جلوس ہو، ہنومان جینتی کا جلوس ہو، جو پروسیشن نکلے گا، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر، درگاہ کے اوپر ہائی ریزولوٹ CCTV کیمرے لگاؤ، اور اس کو جب جلوس جائے گا اس کو فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جانا کہ پتھر کون پھینکا۔ سمجھے نا؟ اسد الدین اویسی بولے تو بولتے نہیں، تم تو اپنے لوگوں کی تائید کی بات کریں گے، مگر جب کیمرہ دکھائے گا کہ چہرہ کچھ اور ہے، پتھر کوئی اور پھینک رہا ہے، تو کیمرہ تو کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کے اوپر ہائی ریزولوٹ کیمرے لگاؤ، کیمرے لگاؤ تاکہ چہرہ دکھنا ان چوروں کا، ان بدماشوں کا، ظالموں کا، جو پتھر پھینک کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دیش کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر، بلکہ مندر کے اوپر بھی لگنی چاہیے، درگاہوں کے پاس ہائی ریزولوٹ کیمرہ، اور جہاں پر مکس لوکیلٹیاں ہیں، جہاں پر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی، دلت بھائی رہتے ہیں، آپ وہاں پر بھی لگاؤ۔ کیونکہ محلے کے لوگ کیا بولتے کہ کبھی ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھے تھے جو باہر سے آ کے یہ گڑبڑ کر کے گئے، تو ان کا چہرہ بھی محفوظ ہونا چاہیے ان چوروں کا۔
کیمرہ لگائیے اور جب جلوس جائے گا فیس بک پر بولیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا, بیٹھ کے دیکھیے. تو حضرت پولیس حکومت کو جب ہی پتا چلے گا کہ آپ جھوٹے بچوں کے اوپر جھوٹے کیسز ڈال کر ان کو جیل نہیں بھیجا سکتے. آپ یہ کام ہم کو کرنا ہے. خدا کے لیے میری اس بات کو سمجھیے آپ. میں 2014 سے پکار کر کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے, لمبی رہنے والی ہے. یہ اندھیری رات میں اگر روشنی اگر آپ کو پیدا کرنا ہے, کوئی آ کر چراغ نہیں جلائے گا, کوئی آ کر مشال نہیں جلائے گا اور تم کو اندھیری رات میں راستہ دکھائے گا. آپ کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا راستہ تلاش کریں گے. مجھے یقین ہے نوجوانوں کے جو باشعور ہیں, باصلاحیت ہیں, باعمل ہیں اور ان میں سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس کا خیال رکھیے. اور پھر اس کے بعد میں جب کورونا آیا, پہلی ویو اور دوسری ویو, تو کورونا کے وقت میں کہہ رہا تھا کہ مودی سرکار ذمہ دار ہے. کوئی یقین نہیں کرتے تھے. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ 30 لاکھ لوگ مرے ہیں کووڈ میں, بلکہ WHO نے اب فگر دیا ہے کہ ملک میں کووڈ کی پہلی اور دوسری ویو میں 40 لاکھ لوگ مرے ہیں. آپ میرے سے پوچھو, اگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا, یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے پڑوس میں اگر 4 گھر ہیں, اس میں سے کیا ہر گھر میں کورونا کی موت نہیں ہوئی؟ قبرستانہ بھر گئے. شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے گاڑیاں ٹھہرتی تھی, مگر دیش کے پردھان منتری بول رہے ہیں نہیں 40 لاکھ نہیں, صرف 4 لاکھ چلر مرے. اچھا, وہ WHO کا جو چیف ہے وہ احمد آباد میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بازو بیٹھ کر خوب مسکرا کر بات کر رہا تھا. مودی جی بھی مسکرا رہے تھے. اس کے بعد رپورٹ لالی, بولا کہ 40 لاکھ لوگ کورونا میں مرے. اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نریندر مودی کی حکومت پہلے دوسری ویو سے 6-8 مہینے پہلے جیسا امریکہ, جاپان اور برطانیہ نے اپنے عوام کے لیے ویکسین کا آرڈر دیا, ویکسین کا آرڈر ہی نہیں دیے. کیا جنوری 2021 میں بی جے پی نے نریندر مودی کو مبارکباد نہیں دی اور کہا کہ ہم آسٹریلیا کو کرکٹ میں ہرا دیا, اور مودی نے کووڈ کو ہرا دیا, تو کووڈ نے کہا پیارے کرکٹ میں ہرا سکتے, میں پھر آ گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بات. اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں 2 دن پہلے عید کے دوسرے دن, بلکہ ہم شہر سے آگے سرو نگر میں, میرے خیال سے ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں بھی نہیں آتا وہ اس ہوئے, ایل بی نگر میں, ایل بی نگر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آتا کوئی بول. مگر میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہو اسی, ہر آدمی شروع ہو گیا, ہم کیا تمہارے بھائی جان دولے بھائی ہیں کیا ہو اسی, کیا کر رہے, کیوں نہیں بولے ہو اسی اب تک؟ پوچھو ان کو کیا ہو رہا ہے. یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں, مودی نہیں بولیں گے, آپ کے ڈیڈی ابا نہیں بولیں گے کچھ بھی, جہانگیر پوری کے بارے میں مودی نہیں بولیں گے وزیر اعظم کے طور پر, سیندھوا میں 13 مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا, دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے, کھرگون میں 22 مسلمان گھروں کو اور جھوپڑیوں کو ڈیمالش کر دیا گیا, دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے, گجرات کھمباٹ میں گوداموں کو توڑ دیا گیا, دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. مگر اویسی بولنا, میں وزیر اعظم ہوں, مگر نہیں, وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے, ہر چیز ہمارے پاس, انہوں کیا بولے, انہوں کیوں نہیں بولے, انہوں کیوں نہیں اٹھے, انہوں کیوں نہیں بیٹھے. مگر اس کے باوجود بھی جو منافقین کے سردار ہیں
وہ بولتے نہیں اویسی کو ووٹ مت دو, گورنمنٹ کو بدلنا ہے. بولو نا آپ بھی, بولو نا. نہیں بولیں گے. حد تو یہ ہو گئی کہ مدھیہ پردیش میں ایک اپاہج ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے, اس پہ مخت اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا وہ پتھر پھینکا؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا آدمی پتھر پھینک سکتا؟ ماشاءاللہ سے اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گا. کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پوچھیں گا نہیں ارے کیسے کر سکتا ہے بھائی نے, نہیں پوچھیں گے, نہیں پوچھیں گے, بالکل نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں کھل کر کہہ رہا ہوں, وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا, مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے, کنڈیم کرتی ہے. ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے دو مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے. ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے. سمجھے نا بات کو, آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو, نہیں تو یہاں پر بھی چرپر بہت شروع ہو جائیں گے. انہیں شروع کر دیے, دیکھو انہوں, یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیا گنڈوں میں حال ہو گیا میرا. تو مسلمانوں میں نکاح دو مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا. یہ ایکٹ ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ. ہندو میرج ایکٹ میں دو ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی, چاہے وہ اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے. یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی, قانوناً اس کو اجازت ہے, قانوناً اس کو اجازت ہے, اس نے شادی کر لی. تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے. قانوناً جرم ہے. اسلام میں بدترین جرم قتل ہے, بدترین جرم قتل ہے. یاد رکھو آپ, جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا, اب تو میرا حساب کر. آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں, کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ منہ پھیر لینا تھا, میں پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے جاؤ تم. مگر آپ نے ظلم کیا, غلط حرکت کی, اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے. شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اسی کو نکاح بولتے. مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں. ظلم ہے, یہ یاد رکھو. ڈرو اللہ سے. قرآن کریم کی المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو قتل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا. پڑھو جا کر آپ, حدیث شریف پڑھو آپ. بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم دین نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے, اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مہیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کو ایک بچہ تھا. اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی, دوسرے آدمی سے شادی کی, اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے, تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا, اس کو ختم کر دیتے. وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو بچے کو قتل کر دیا. یہ خبر عام ہو گئی. شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا, انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا. تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا, ان کو سزائے موت دی جائے گی. اور فاروق اعظم نے کہا
کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا. یہ قتل کا معاملہ ہے, یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں. تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو. اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے, تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا. مگر آپ نہیں, آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور, اپنا تکبر. اس کو آنر کلنگ بولتے. اب اس کا اور ایک رخ ہے. یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے, کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے. ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں, کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا, اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں کنڈیم کیا. کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا. اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے. آصف کا قصہ ہے. وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری. ہاں, اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری, مدھیہ پردیش میں. ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا, جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیا, اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو, آپ اس بچے کا اس نے شادی کی اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے, اور آج بھی کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ. کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے. آپ نے کیا نا, اخلاق کو مارنے والوں پر آپ نے ان کی گلپوشی کی. رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد, تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قتل کی مذمت کرنی چاہیے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی, میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3-3, 4-4 گولیاں چلائی گئیں, 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی, آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے. کیا کر رہے صاحب آپ, کیا کر رہے صاحب آپ, خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں, وہ راستہ میرا نہیں ہے, میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا, قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی. آپ بتاؤ, اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو ہی بولنا چاہ رہا ہوں, میرے منہ کو مت لگو. آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور میں کب بولوں گا, کیا بولوں گا, کس وقت بولوں گا, وہ میں طے کروں گا, تم نہیں طے کر سکتے, یاد رکھو. وہ ارے شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے. لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں. ماشاءاللہ. عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے, جو دیکھو نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے, مودی کو پوچھو نا. ہاتھ کٹے ہوئے آدمی پر کیس بک ہو گیا, پتھر پھینکنے کا, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا, مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا, جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا, کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا, قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے, یہ نہیں پوچھیں گے
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے، ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے، نہ کبھی ٹھہریں گے۔ میں تلنگانہ کی حکومت کا بھی انہوں نے صحیح فیصلہ لیا، فوراً گرفتار کیا اور کہا کہ ایک اسپیشل کورٹ بنائیں گے۔ بہرحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو۔ آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا، میرے کو ایسا بولا، میرے منہ کو ایسا کرا، نہیں بھائی، یاد رکھو اگر ایک بار آگ لگے گی نا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بول سکتے نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی، وہاں سے آگ شروع ہو کے تمہارے گھر تک آ جائیں گے۔ اور پھر جو لوگ میرے کو انگلیاں اٹھا رہے، دیوانے پاگل ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے کوثر محی الدین ہے یہاں پر، لنگر ہاؤس کا وہ 2005 کا واقعہ یاد ہے، بچی عائشہ کا یاد ہے؟ اب میں بولا تو ان کو پھر سے درد ہوں گا پیٹ میں۔ ایک مسلمان بچے کو غلط الزام میں اس کا قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا تھا۔ مجھے اور ہمارے مجلس کے اراکین کو معلوم کہ کیسے تکلیف سے، مشکلات میں ہم نے شہر کے امن کو پرامن رکھا، اور رات مانے جب اس کی لاش، جلی ہوئی لاش آئی تو اس کے بھائی کا رونا مجھے آج تک یاد ہے۔ ان کے بھائی آج بھی نا، 2-3 بھائی ہے نا، ارے ہم جانتے سب یہ انہوں آ کے ہمارے کو سکھا رہے، یہ ہمارا شہر ہے، ہم جانتے کیسا کرنا، یہاں امن کو بگاڑنے کا کام نہ ہم کرتے، نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ بول رہے اولڈ سٹی میں، پاتا بستی میں، یہ ارے پاتا بستی کیا کر رہا ہے بھائی؟ بڑے آ کے چلے گئے، کچھ نہیں کر سکے، انہوں ہمارے کو بول رہے پاتا بستی میں وہ کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، آؤ مقابلہ کرو، دیکھیں گے کیا کرتے تم۔ بات کرے گی پاتا بستی، اولڈ سٹی، یہ اولڈ سٹی میں بہادر لوگ رہتے، جس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دلت بھی ہے، ہمارے آدیواسی لوگ بھی۔ ہمارا کارپوریٹر ہے نائک راج موہن، ہمارا کارپوریٹر ہے، سوامی یادو ہمارا کارپوریٹر ہے۔ انہوں ہی کافی ہے بی جے پی کے لیے، میرا ٹائم بعد میں آتا۔ تم سوامی یادو، راج موہن سے، نائک سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ مگر اب بول رہے اردو کو ہم وہ، ارے کیا اردو میری زبان نہیں ہے، اردو ملک کی آزادی میں، جدوجہد آزادی میں استعمال ہوئی زبان ہے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو سے نکلا نا، مگر اردو سے نفرت۔ تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیار رہیے، 1 سال 1.25 سال ہے اسمبلی الیکشن کو، ذرا تھوڑا حرکت میں رہیے، اس میں برکت ہے۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی دماغوں میں ان کے جال ہے، خواب دیکھ رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم اپنے دشمن کو کبھی کمتر نہیں سمجھتے، ہم اپنے سیاسی حریف کو عزت دیتے ہیں، اور عزت دے کر پوری تیاری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار تھے، ہمیشہ تیار رہیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی اختر الایمان شاہ نواز صاحب کے ساتھ، انظر نعیمی صاحب کے ساتھ، آفتاب صاحب کے ساتھ، اور آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں بہار میں مجلس لڑے گی، پارلیمنٹ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہم کو نہیں روک سکتے، ہمارا جمہوری حق ہے۔ نہیں آپ لڑے تو ووٹ کٹ جاتے، ارے میرے ووٹ سے موڈی نہیں جیت رہا، تمہارے ووٹ سے موڈی جیت رہا، میرے ووٹ سے تمہاری عزت بچ رہی۔ اگر اتر پردیش کا مسلمان جھولی بھر بھر کر خیرات میں ووٹ نہیں دیتا سماجوادی پارٹی کو، تو اکھلیش اپنے گھر سے منہ نہیں دکھا سکتے تھے، نکل نہیں سکتے تھے۔ مگر ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ یاد رکھیے، آنے والے حالات، آنے والے نفرت کے طوفان اور رہیں گے۔ ان نفرتوں کے طوفان کا اگر ہم کو رخ موڑنا ہے تو رخ کیسے موڑا جاتا ہے؟ دعا کے ساتھ عمل، اور عمل کیا ہے؟ اپنی سیاسی طاقت کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ تو آپ تمام کو
دلی مبارکباد عید کی اور اس رمضان کے اسپرٹ کو برقرار رکھیے، مظلوموں کا ساتھ دیجیے، غریبوں کی مدد کریے اور جماعت کو اور مضبوط کریے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یاقوت پر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جہاں پر ابتدائیاں بن چکی ہیں اور جہاں کہیں بھی ابتدائی بنی، میں آ کر اس ابتدائی صدر کے گھر کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگاؤں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میرا ابتدائی کا صدر۔ تو ہماری کوشش یہی ہے، آپ جماعت کو اور مضبوط کریے اور ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے۔ آپ کو پھر سے عید کی مبارکباد۔